خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ بدبخت خولی کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر تھا اور رات کا وقت تھا۔ خولی سر اقدس کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ 11 محرم کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر مبارک کو صبح ابن زید کے پاس لے جائیں گے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک انصاریہ جس کا نام عوف تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس مومنہ سے چھپانے کے لیے اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تنور میں رکھ دیا۔ عوف نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہوا تھا۔ عوف نے کچھ عورتوں کو سنا کہ وہ فریاد امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہی ہیں، تو وہ فوری طور پر حقیقت سے آشنا ہو گئی اور روتی ہوئی خولی کے پاس آئی۔ کہا، اے ظالم، تم پر خدا کی لعنت ہو۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تنور میں چھپا رکھا۔ اور دوسری عورت جس کا نام انوار تھا نے کہا، تم ہرگز مجھے اپنے بستر میں نہیں دیکھو گے، اور خولی سے الگ ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہیں گئی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف بلندی کی طرف جاتے دیکھا اور سفید پرندوں کو دیکھا کہ اس کے ارد گرد اڑتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہا۔ خولی صبح کے وقت دارالامارہ میں گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرا سونے اور چاندی سے بھرپور انعام مجھے دو۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی کہ میں نے بزرگ سردار کو قتل کیا کہ جو حسب و نسب میں ماں باپ دونوں کی طرف سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد کو برا لگا اور خولی سے کہا، اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اسیران کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار اور خدا ترس تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے یزیدی فوج کے سردار سے کہا، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا بشرطے کہ تم آج کی رات کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علیہ السلام کا سر میرے حوالے کر دو گے۔ یزیدی فوج کا سربراہ ایک لالچی شخص تھا، لہذا اس نے راہب کی شرائط مان لیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو خوشبودار پانی سے دھویا اور اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ راہب نے سر اقدس کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو خدا کی قسم ہے، میرے ساتھ بات کریں۔ راہب کی یہ بات سن کر سر اقدس نے گفتگو کرتے ہوئے راہب سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
راہب نے کہا آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے آواز آئی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں۔ وہ راہب یہ دیکھ کر زارو قطار رونے لگ گیا۔ رات کو راہب نے دیکھا کہ نوری شعائیں اس جگہ بھری ہوئی تھیں، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس راہب نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب یزید کے سپاہی تھے کہ جو بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ راہب تھا کہ جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عزت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی دولت سے بھر دیا گیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے یزید کے پاس آنے کے بعد یزید ہر روز شراب نوشی کی محفل منعقد کراتا اور سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر شراب پیتا۔ ایک دن بادشاہ روم کا نمائندہ اس کا پیغام لے کر، جو کہ روم کے اشراف اور عظماء میں سے تھا، یزید کی اس محفل میں حاضر ہوا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے عرب کے بادشاہ، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تم کیوں یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ سب کچھ اس کے سامنے بیان کروں گا تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا کہ یہ سر حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام بن ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا کہ اس کی ماں کون ہے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ فاطمہ علیہ السلام بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذہب کے ماننے والے اس نمائندے نے حیرت سے اسے کہا، کیا یہ تمہارے پیغمبر کے نواسے کا ہے؟ یزید نے ہاں میں جواب دیا۔ افسوس ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس عیسائی نے کہا، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے، میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے، گویا کہ تم نے اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، تم اپنے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے۔ استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ یہ اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا کہ کیا تو مجھے قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا ہاں۔ تو عیسائی نے کہا، تو جان لے کہ کل رات میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی، تو اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس بشارت پر بہت خوش ہو گیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔
اور اس کے بوسے لیتا ہوا روتا رہا۔ اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا، جس پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے بلند آواز میں کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو تمام اہل دربار نے سنا۔ اس واقعے کے بعد سر اقدس کو 3 دن تک محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہم السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 اپنے محل کے دروازے پر، نمبر 2 جامع مسجد کے دروازے پر، اور نمبر 3 دمشق کے دروازے پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب یزید کی بیوی ہند کو سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا تو اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے باہر لٹکا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ اہل بیت کی قیدی عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھیں، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ سر مبارک نہ دیکھ سکیں، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑی تو وہ بے ساختہ رو پڑیں، جن کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سماں بن گیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے ان کے پاس آ کر آہ و بکار اور گریہ زاری نہ کی ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے کہیں زیادہ زیورات یزید کی عورتوں نے ان کو نذرانے میں پیش کیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دردناک واقعہ پڑھ اور سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دراصل یہ تمام واقعات نسل نو تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل نو اہل بیت کی شاندار قربانیوں کے بارے میں جانیں کہ ہر قسم کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ دین اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے لازوال قربانی پیش کی۔ ہم سب کو اس دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
آپ سب احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہمارے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گا، اس تک کے لیے خدا حافظ۔